کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پر گہرائی سے غور کیا ہے کہ اس لامحدود کائنات کا خالق، جس نے ان چمکتے ستاروں، پراسرار بلیک ہولز اور ان گنت کہکشاؤں کو ایک بے عیب اور حیرت انگیز توازن کے ساتھ مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اس نے ہمیں یعنی انسانوں کو اس زمین پر بے مقصد اور تنہا نہیں چھوڑا۔ اس رب ذوالجلال نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر قوم اور ہر خطے میں اپنے پیغمبر بھیجے، اور پھر ہدایت کا یہ عظیم الشان سلسلہ اپنے پیارے اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ ان تمام انبیاء کرام کا مقصد صرف ایک تھا، آپ کو وہ سیدھا راستہ دکھانا جو آپ کو واپس آپ کے اصل گھر کی طرف لے جائے، اپنے خالق کی پہچان، اور آپ کو جنت کی طرف لے جائے، ایک ایسی ابدی خوشی اور لازوال کامیابی کی طرف جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اب ذرا رکیں اور ایک لمحے کے لیے گہرائی سے سوچیں، وہ ہستی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئی، جو سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے، جب وہ ہستی اپنا آخری پیغام دے رہی ہو تو اس کے ایک ایک لفظ میں کتنا وزن ہوگا۔ تصور کرے اس خطبے کی اہمیت کا۔ یہ کوئی عام تقریر نہیں ہے، یہ دنیا کے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہے۔ اگر نبی آخری ہیں تو ان کی یہ ہدایات بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کی سب سے مستند دستاویز ہے۔ کائنات کے اس عظیم انسان نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو آخری خطبہ دیا، وہ کتنا بھاری، کتنا عظیم اور کتنا ناگزیر ہوگا۔ اس خطبے میں ہمارے لیے بالکل واضح اور براہ راست ہدایات موجود ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھے، آپ ان میں سے کتنی ہدایات پر سچے دل سے عمل کرتے ہیں، کتنوں کو جانتے ہیں، اور کتنی ہدایات کو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں فراموش کر چکے ہیں، اور کیوں فراموش کر چکے ہیں؟ تو آج اپنا دل اور دماغ کھول کر تیار ہو جائیں۔ آج ہم اس آخری خطبے کی روشنی میں اپنی زندگی کی ایک مکمل چیک لسٹ بنانے جا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنی شخصیت، اپنی روح اور اپنے اعمال کو مکمل طور پر بدل سکیں۔ یہ ویڈیو آپ کے اندر کے ایک نئے انسان کو جگانے کا ذریعہ بنے گی، ایک ایسا انسان جس کا مقصد واضح ہو، جس کے اندر ایک نئی لگن اور ایک سچا جذبہ ہو۔ اب تصور کیجیے، میدان عرفات کا سورج چمک رہا ہے، 1.25 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے مخاطب ہیں۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں تم سے اس مقام پر دوبارہ مل سکوں گا یا نہیں۔ اے لوگو، بے شک تمہارے خون یعنی جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام اور محترم ہے جس طرح تمہارا یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر یعنی مکہ محترم ہے۔ سن لو، جاہلیت کے تمام دستور اور خون کے دعوے آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی میں انہیں باطل کرتا ہوں۔ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان، اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں، وہ سب کا سب معاف ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان سے لیا ہے، اور اللہ کے کلمے سے ان کے سطر تمہارے لیے حلال ہوئے ہیں۔ ان پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان کا حق، ان کے کھانے اور پہناوے کا انتظام تمہارے ذمے ہے۔ اے لوگو، سن لو، تمہارا رب ایک ہے۔ تمام انسان آدم اور حوا سے ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں مگر یہ کہ وہ اپنی خوشی سے دے، بس اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور اس کے نبی کی سنت۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور نہ تمہارے بعد کوئی امت پیدا ہونے والی ہے، بس اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے دینا،
اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان تک پہنچائیں جو یہاں نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات والے ان احکامات کو براہ راست سننے والوں سے بہتر سمجھ سکیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ذرا رکیے اور اپنے گریبان میں جھانکیے، یہ ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہماری کامیابی کے لیے ادا کیے۔ آج خود سے سوال کیجئے، کیا آج ہم نے واقعی ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کو محترم سمجھا ہوا ہے، یا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں اور عزتیں اچھال رہے ہیں؟ کیا ہم نے سود جیسی لعنت کو اپنی زندگیوں اور معیشت سے نکال پھینکا ہے؟ کیا ہم نے گھر کی عورتوں، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو وہ عزت، محبت اور حقوق دیے ہیں جس کی تاکید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کی تھی؟ کیا ہم نے رنگ، نسل، زبان اور ذات پات کے غرور کو توڑ کر سچے دل سے ایک دوسرے کو برابر تسلیم کیا ہے؟ اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو آج دنیا کے مختلف حصوں میں بستے اور کٹتے ہوئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کے درد محسوس کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کی مدد کی ہے، یا ہم انہیں فراموش کر کے اپنی دنیاوی زندگیوں میں مگن ہو چکے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم نے واقعی اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، یا ہم نے انہیں صرف اپنے طاقوں کی زینت بنا دیا ہے اور ہماری عملی زندگی کسی اور ہی ڈگر پر چل رہی ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب نہیں ہے تو ہم کس منہ سے روز قیامت ان کے سامنے کھڑے ہونے کی اور ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ آج ہی فیصلہ کیجئے۔ اس آخری خطبے کو محض ایک تاریخی تقریر نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا پیمانہ اور اپنی چیک لسٹ بنائیے، کیونکہ ابدی کامیابی اور جنت کا راستہ صرف اور صرف اسی نقش قدم پر چلنے میں ہے جو وہ ہمیں دکھا کر گئے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلیے اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ سب کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک۔ اللہ حافظ۔